الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص نسبت ہے کہ اس کی 11 تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا تھا۔ تو محبوب سبحانی قطب ربانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اللہ کریم کی عبادت اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے گزری ہے۔ اب طویل عرصے تک اپنے ملفوظات، تالیفات، بیانات کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے بچاتے اور راہ ہدایت پر گامزن فرماتے رہے۔ چنانچہ اخبار الاحیار میں ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر مبارک کے 33 سال درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں بسر فرمائے، جبکہ 40 سال مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں غیر مسلم آپ کے دستے مبارک پر دولت ایمان سے مشرف نہ ہوتے، اور نافرمان ڈاکو، گمراہ اور بد مذہب افراد آپ کے ہاتھ پر تائب نہ ہوتے۔ جب 500 سے زیادہ غیر مسلم اور لاکھوں سیاکار آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر تائب ہو چکے اور بد اعمالیوں سے باز آ چکے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی ہر ایک ہی آپ کے فرامین مبارک سے مستفید ہوتا تھا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مبارک ملفوظات ہر عام و خاص کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آئیے آپ رحمت اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات جو ہیں وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ایک مسلمان کو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں اور آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، مگر انسان نعمتیں سمیٹتے وقت تو رب کریم کی رضا پر راضی رہتا ہے، لیکن آزمائش کے وقت شکوہ و شکایت زبان پر لے آتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رب کریم کی رضا پر راضی رہنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت میں نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، چاہے تو اس کو طلب کرے یا ناپسند کرے، اور اگر تیری قسمت میں مصیبت و تکلیف ہے، تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو خواہ اسے ناپسند کرے یا اس سے بچنے کی دعا کرے تو وہ بھی مصیبت تجھ پر آ کر رہے گی۔ اپنے تمام امور اللہ پاک کے حوالے کر دے۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہوں تو شکر ادا کر، اور اگر آزمائش کا سامنا ہو تو صبر کر۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کے لیے خوف خدا کا ہونا ضروری، بلکہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا دشوار ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کریم سے بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے۔ اگر اللہ پاک جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ اسی کی اطاعت کر، اسی کے احکام بجا لا اور اس کی ممنوعات یعنی منع کردہ کاموں سے باز رہ، تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر، اس کے سامنے خوب عاجزی اور گریہ وزاری کر، اور جب تو صدق دل سے توبہ کرے گا اور اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو اللہ کریم تجھے نفع عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، اگر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا خود بعمل ہوگا تو اس کی بات میں بھی اثر ہوگا۔ لہٰذا اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی حالت بھی درست کرنی چاہیے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہوں، اور ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ فکر آخرت سے غافل لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے
حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان انسان، ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کو حصول بغیر محنت و مشقت کے ممکن نہیں ہے، یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز جو اللہ کریم کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت و محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے؟ اسی طرح انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر پختگی اختیار کر لینا اور توبہ کو بالکل بھول جانا بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھولا اس کو غنیمت سمجھو کہ وہ عنقریب تم پر بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ موت سے غافل اور لمبی امیدیں لگائے رکھنے والے شخص کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر، اپنی حرص کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھ، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھ۔ یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرانے نہ رکھی ہو۔ اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص کے جس کی زندگی کی دوڑ اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں تو اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے۔ نفس کی ہلاکتوں سے کیسے بچا جائے؟ نفس کی ہلاکتوں سے بچنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، ایک مدت کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا۔ تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ کرتے رہو، یعنی اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہو۔ اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی۔ کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ ہی اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا۔ نیک اعمال کرتے رہنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے۔ جب تک نفس نجاستوں اور بری خواہشات سے پاک نہ ہوگا، اسے اللہ کریم کی بارگاہ کا قرب حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات اور امیدوں کو ختم کر دے، جبھی تیرا نفس تیرا مطیع ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے فرامین پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔